پروردگار عالم موت کا ایک نظام بنا دیتا کہ جو بھی آیا ہے 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا، اچھے اعمال کیے تو تندرست مرے گا، برے اعمال کیے تو بیمار ہو کے مرے گا، اکڑ کے مرے گا، کڈنی فیل ہوگی، دماغ خراب ہوگا، تب جا کے مرے گا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 100 سال، 80 سال، 90 سال، 20 سال، گھر والے پیدا ہوتے ہاتھ دیکھ لیتے، اوہ اتنے سال زندہ رہے گا۔ ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ مگر اگر اللہ ہاتھ پہ لکھ دیتا نا کہ اتنے سال زندہ رہے گا، پھر باپ اور بیٹے کے رشتے کی حقیقت پتہ چل جاتی۔ والدین اسی بچے کو پڑھاتے جس کی عمر 80 سال ہوتی، اور جس کی 20 سال ہوتی کہتے اس پہ پیسہ کیوں لگاؤ، رہنے دو۔ اللہ تمہارے مزاج سے واقف تھا، اس لیے اس نے اس موت کو صیغہ راز میں رکھا، نہیں پہنچے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، لہذا اس نے اسے صیغہ راز میں رکھا۔ پھر کیا کیا؟ کوئی موت کا وقت ہی نہیں، وہ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، لڑکپن میں، طاقت میں، کمزوری میں۔ ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچپن والا چلا جاتا ہے اور 55 والا بیٹھا رہ جاتا ہے، اور ایک کیا ہو گیا، مرنے کی عمر ان کی تھی، ان کی مر گئے۔ بھائی کیسے مرے گی وہ جب اس کا وقت ہی نہیں آیا؟ جب اللہ نے اسے بلایا نہیں تو وہ نہیں جائے گا۔ اچھا ہماری اور آپ کی تو حیثیت یہ ہے کہ میں یہاں سے بول رہا ہوں، اس مکان تک آواز جاری، مگر ایک نبی تھا جس کا لقب ہی کلیم اللہ تھا، وہ بولتے تھے تو اللہ تک آواز جاتی تھی۔ انہوں نے ایک دن شکایت درج کر دی، پروردگار تو نے انسان کو قادر مطلق بنایا ہے، تو نے یہ کیا ہے، انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین بنائی، بس ایک کمی کی ہے۔ موسیٰ بتاؤ کیا؟ اسے اس کی موت کا وقت نہیں بتایا۔ اللہ نے کہا اچھا مجھے اس کا جواب چاہیے کہ تم نے موت کا وقت کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ جب تم طور پہ آ رہے تھے قوم کیا کر رہی تھی؟ کہ پروردگار وہ تو مزدوری کر رہی تھی، کھیتی، کاشتکاری، کشاورز ہے، تو تم یہاں کیوں آ گئے؟ تم بھی جا کے کشاورزی کرو۔ کہ وہ تو گیہوں بو رہے، کہ تم بھی بو، اور جب گیہوں بو لو تب آنا، تب بات ہوگی۔ حکم خدا تھا، جناب موسیٰ آ گئے، ایک زمین کو ہموار کیا، تیار کیا، حکم موسیٰ اس میں دانا ڈال دو۔ موسیٰ نے دانا ڈال دیا۔ اب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ تو ڈال دیا، کہ اب روز دیکھو، روز جاتے ہیں موسیٰ کھیت پہ، ماحول دیکھ کے آتے ہیں۔ ایک دن اس کے اندر سے ہری سی کوپل نکلی، موسیٰ خوش، پروردگار ہریالی نمودار ہو گئی، کہ آپ دیکھتے رہو۔ اس نے بڑھنا شروع کیا، موسیٰ خوش ہو رہے ہیں، بڑھنا شروع کیا، پروردگار اس پہ بالیاں آنے لگی، کہا دیکھو، کہا بالیوں میں دانا آ گیا، کہا دیکھو بالیوں کا دانا پھولنے لگا، کہا دیکھو، کہا بالیوں پہ پیلا پن آنے لگا، کہا دیکھتے رہو۔ ایک دن پتا چلا کہ پورا کھیت پیلا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب موسیٰ انتظار ہے کہ اللہ کہے گا دیکھو یا کاٹو۔ اللہ چپ ہو گیا، موسیٰ انتظار کر رہے ہیں کچھ بولے، اللہ خاموش۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جناب موسیٰ گئے گھر اور درانتی اٹھائی۔ درانتی تو جانتے ہیں نا، درانتی جانتے ہیں، جیسے جرمنی میں خطاب ہو رہا ہے، درانتی جانتے ہیں نا جس سے، ہاں، اٹھائی اور سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی وہ کھیت کٹا، وہ اللہ جو 2 مہینے سے چپتا وہ بولا موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ پروردگار کھیت کاٹ دیا۔ بولا کس کے حکم سے تھا؟ آپ کے۔ کہا تو کاٹا میرے حکم سے کیوں نہیں؟ کہا پروردگار حکم کا انتظار کیا، کہا تو اور کر لیتا 2-4 مہینے۔ کہا اب وقت نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر اب اس سے زیادہ اس فصل کو کھیت میں رکھا جاتا تو یہ خراب ہو جاتی، نہ میرے لائق رہتی نہ کسی اور کے لائق رہتی۔ آواز آئی موسیٰ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار اس میں سمجھنے کی کیا بات، یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کھیت سے کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے۔ کہ بس یاد رکھ جیسے فصل کے بارے میں کسان جانتا ہے ویسے انسان کے بارے میں رحمان جانتا ہے، کہ کب تک اسے سماج میں رکھنا ہے، کب اسے قبرستان میں پہنچا دینا۔ کوئی آدمی اس دنیا میں اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا، یا جاتا ہے بتائیے؟ مگر ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے تاثر الگ ہوتے ہیں، وہ تاثر، اسی لیے قرآن نے کہا کہ اپنے الفاظ میں تاثرات بیان نہ کرو، ان آیات کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اصالہ ثواب کرو۔ ہمارے یہاں کیا کرو، ارے بھائی بہت بڑا ظلم ہو گیا، ابا مر گئے بہت بڑا ظلم ہو گیا، اماں مر گئی بہت بڑا، جب تک اماں ابا زندہ تھے
تو ان پہ آپ پیسہ خرچ نہیں کر رہے تھے، وہ ظلم نہیں تھا، ان پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، وہ ظلم نہیں۔ اب یہ مر گئے، اب ظلم ہے۔ کیا ظلم ہو گیا؟ اللہ ظالم ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ ظالم ہے؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کفر ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں بھائی بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اچھا کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے؟ جب والدین مریں، جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا 2009 میں، تو حضرت آیت اللہ خامنائی کے جو نمائندے تھے سوریہ میں، مجتبیٰ حسینی صاحب، وہ تشریف لائے 19ویں یا 20ویں دن سوریہ سے تعزیت کے لیے۔ اس سے ملے، میں رونے لگا، وہ بٹھایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنی ماں کے لیے کیا 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 ہے؟ 19 دن ہو گئے۔ میں نے کہا جی قرآن پڑھا، تلاوت کی، قبر پہ جاتے ہیں، چراغ جو یہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم نے کیا اپنی والدہ کے مرنے پہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی؟ تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگے جا کے نماز پڑھو شکرانے کی، پھر آ کے بات کرنا۔ آیت اللہ آدمی تھے، حکم دیا، میں نے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، میں واپس آ گیا۔ تو کہنے لگے تمہیں بڑا برا لگا ہوگا کہ میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ تھے اور میں تھا کہ میں نے پڑھ لیا۔ اگر یہ آپ کسی پبلک کے آدمی سے کہتے تو وہ یہ کہتا کہ میرا ابا بھی مر گیا اور شکرانہ بھی ہے۔ خود سوچئے۔ انہوں نے کہا نماز شکرانہ پڑھو کہ تمہارے ابا اماں کا انتقال آج۔ تو میں نے کہا کیوں، اس کا پیچھے تصور کیا ہے؟ اب جو انہوں نے تصور دیا تو دین کھل کے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا سنو، جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تمہاری عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا جی 22 سال۔ کہنے لگے بس نماز شکرانہ پڑھو اور کہو پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اس وقت اسے بلایا جب میں 22 سال کا تھا، تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 دن کا تھا، تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 ہفتے کا تھا، تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 مہینے کا تھا۔ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی مہلت دی۔ ہوتا ہے کہ جوان بیٹا مر گیا 18 سال کا، ٹھیک ہے، درد ہے، کرب ہے، مگر اس کا مطلب یہ کہ زبان سے کہیں گے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ خدا ظالم نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہی دیتا تو آپ کیا کرتے؟ اگر وہ آگوش مادر میں مار دیتا تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو وہ گھٹنیوں چلنا آتا ہوا دیکھنا بھی نہ نصیب کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کے ارمان ہی نہ نکلتے تو پھر کیا ہوتا؟ کم سے کم خدا کا احسان ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب گھر میں موت ہو تو نماز شکرانہ پڑھو کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنے دن ہمارے والد کو ہمارے ساتھ رکھا۔ ہو سکتا ہے تو اس وقت بھی اچھا اگر وہ بلا لیتا تو آپ کی چلتی نہیں۔ ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ دھوکے سے مار دیا۔ ارے بھیا یہ دھوکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اللہ دھوکہ ووکا نہیں دیتا۔ اس لیے کہ دھوکہ وہ دیتا ہے جس کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے دھوکے سے حملہ کرے گا، جو طاقتور ہے سامنے سے آ کے حملہ کرے گا۔ تو یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم دھوکے سے کرتے ہیں ایک دوسرے پہ حملہ، مجھے ان پہ حملہ کرنا ہے دھوکے سے انہوں نے۔ اللہ تو نہیں کرے گا۔ اللہ تو تمہیں پہلے بتاتا ہے کہ تو مرنے والا ہے، تیار ہو جا۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی کہ ہم دکان سے باہر ہی نہیں نکلے، ہم تجارت سے باہر ہی نہیں آئے، ہم اسپتال سے باہر ہی عیش لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ابھی تو زندگی بہت لمبی ہے، اب جب مر گیا ابھی تو دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے۔ بھیا دھوکہ نہیں ہے، خدا تمہیں توجہ دلاتا ہے کہ موت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک نبی ہے جس کا نام ہے جناب یعقوب، جناب یوسف کے والد، بڑا نام ہے جناب یعقوب۔ بیٹھے ہوئے ہیں جناب یعقوب، بیٹھے، سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا۔ یاد رکھیے گا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہر گھر میں، دنیا کے ہر گھر میں ایک دن میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ جا کے انوار خمسہ میں روایت دیکھ لیجیے۔ میرے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، آپ کے گھر میں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہی ہے۔ ورنہ آپ یہ سوچئے کہ اگر آدمی کو پتا ہو کہ اس وقت میرے گھر میں ملک الموت موجود ہے، اس وقت گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ سب مصلی پہ بیٹھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ اللہ معاف کرے بھائی، خدا بچائے۔ دیکھو بھائی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یتیم کی پرورش کرنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، امام باڑے کا نہ کھانا چاہیے، یہ ساری بات تو۔ اور جیسے ہی وہ گیا، چلا گیا، اب 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ اچھا پھر کیا؟ مگر اللہ نے یہ بھیجا، مگر تمہیں پتا ہے نہیں کہ ملک الموت۔ جناب یعقوب بیٹھے، سامنے سے ملک الموت کو دیکھ کے تو بڑے بڑوں کو پسینہ آ گیا۔ جناب یعقوب پہچان گئے کہ ملک الموت کو، گیا اور واپس آیا، کھڑا ہوا، حضور آپ نے مجھے پہچان لیا؟ پہچانا تھا؟ ہاں ملک الموت ہو۔ اچھا کہاں آئے تھے؟ انہوں نے کہا پڑوس کے گھر میں آیا تھا، روح قبض کرنے، کر لیا، واپس جا رہا۔ اچھا جاؤں؟ وہ چلا نہ جانے اسے کیا خیال آیا، واپس آیا اور جناب یعقوب سے کہنے لگا حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔
جناب یعقوب نے چاروں طرف دیکھا کہ نہیں کوئی خدمت نہیں، جاؤ، کیونکہ معلوم تھا کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ کسی کی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہتا، پھر سب اس کی خدمت کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ ملک الموت کسی کی خدمت کر دے پھر تو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، بھائی اس کے لیے قبر کھدوا دو، اس کے لیے کفن پہنوا دو، اسے نہلوا دو، پھر کوئی خدمت، پھر وہ لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہیں جاؤ جاؤ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ چلا تھوڑی دور، نہ جانے اسے کیا خیال ہے، اس نے کہا جی سوچ لیجیے کہیں پینے نہ جائیں، انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ، واپس آئے، کہنے لگے مجھے جانتے ہو اللہ کا نبی ہوں، نام میرا یعقوب ہے، کہا تم نے کہا تھا میری خدمت کرنا چاہتے ہو، حضور میں تو پوچھ لیا، بتائیے کیا، ایک کام کرنا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بس کام اتنا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا میں مرنے والا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے بتا دوں گا، مگر مشکل یہ ہے کہ میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، ایک ایک دن میں کئی ملک، کئی شہر، کئی بستیاں، کئی گلیاں، کئی گھر جانا پڑتا ہے، یہ سب میں نہیں آ پاؤں گا، اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ تیار ہو جائیے مرنے والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ چلا گیا ملک الموت۔ اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیے آپ، جناب یوسف کا شکار میں جانا، بھائیوں کا کنویں میں گرانا، کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا، عزیز مصر کے محل میں جانا، دامن کا پھٹنا، زندان میں آنا، خواب دیکھنا، وہ سارا واقعہ، اور جناب یوسف کا دوبارہ عزیز مصر کی جگہ جا کے بیٹھ جانا، حاکم میں جانا۔ اس کے بعد جناب یعقوب، کتنی لمبی زندگی ہے، وہ کتنی لمبی زندگی۔ اب جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دھوکے سے نہیں مارتا، یاد رکھیے گا، دھوکہ دے کے مارنا ہمارا کام ہے، اللہ کا نہیں۔ بیٹھے ہیں، سامنے سے ملک الموت آ گیا، بہت دنوں کے بعد دیکھا، کہنے لگے حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں بھائی کیسے نہیں پہچانا، ملک الموت ہو؟ کہنے لگے ہاں جی میں آ گیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا مطلب میرا وقت قریب آ گیا؟ اس نے کہا وقت قریب نہیں آیا، وقت تمام ہو گیا۔ وقت تمام ہو گیا؟ میں لینے آیا ہوں بھائی، لینے آئے ہو، یہ چیٹنگ میرے ساتھ نہیں چلے گی، یہ دھوکے بازی، کیا وعدہ کیا تھا تم نے کہ مجھے بتاؤ گے، اب بغیر بتائے آگے، یہ دھوکے بازی۔ اس نے کہا حضور دھوکے بازی نہیں، آگے کا جملہ کیا تھا؟ کیا میں نے کہا تھا میری ڈیوٹی زیادہ سخت ہے، میں نہیں آؤں گا، نمائندہ بھیجوں گا۔ تو کہنے لگا ہاں، اور نمائندے بھیجے تھے آپ کے پاس؟ 5 نمائندے بھیجے میں نے آپ کے پاس کہ میں آنے والا ہوں، چھٹے نمبر پہ میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا 5 یہاں تو ایک بھی نہیں آیا، اور اگر ایک آتا اور وہ بتاتا کہ تو آنے والا تو میں تعجب تھوڑی کرتا تجھے دیکھ کے، میں سمجھتا ہاں بھائی کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا۔ اب جناب یعقوب کی اور ملک الموت کی بحث، یہ کام جناب یعقوب نے کر دیا بحث بازی کا، آپ غلطی سے نہ کر دیجیے گا، یہ دھیان رکھیے گا، آپ بالکل بھی غلطی سے یہ کام مت کیجیے گا کہ آپ بھی جناب یعقوب کی بحث شروع ہو گیا کہ نہیں۔ اس نے کہا جی میں نے 5 آدمی نمائندے بھیجے، چھٹے نمبر پر کوئی نہیں آیا۔ اب جب زیادہ بحث چلی تو کہاں نہیں آئے، تو جناب یعقوب نے کہا بھائی ان کے نام بتاؤ، وہ کون تھے 5 نمائندے کہ جنہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں مرنے والا ہوں؟ اس نے کہا میں بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی۔ کہا میرا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ دوسرے؟ کہا آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہوئی تھی؟ کہا دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا۔ کہا پھر؟ کہا آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ کہا تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا۔ چوتھے؟ اللہ اکبر۔ کہا آپ کے بدن میں کمزوری آئی تھی؟ کہا چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ 5ویں؟ کہا آپ کے ہاتھوں میں سایہ تھا؟ کہا بس یہ آخری علامت تھی کہ میں آنے والا ہوں۔ دہاڑ میں درد، داڑھی کا سفید ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، بدن میں کمزوری آنا، ہاتھوں میں ایسا آنا، یہ علامت ہے 6 نمبر پہ ملک الموت آئے گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، مظفر پور بہار کا پڑھا لکھا مجمع یہ بتائے، وہ 5 نمائندے جو ملک الموت کے پاس آئے ہیں، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آ رہے ہیں؟ 2-3 کا تو شکار میں ہی بیٹھا ہوں، دیکھیے آنکھوں سے بھی نہیں دکھ پاتا ہے اسٹیشن پہ، بتائیے آپ ہے کہ نہیں؟ کون ایسا ہے کس کے پاس داڑھی سفید ہونے والا نمائندہ نہیں آیا؟ مگر چونکہ انسان کا مزاج ہے، یہ تو بھولتا ہے، اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ جب ہمارے یہاں 22 سے 25 سے 30 سال کا آدمی جوہر بھائی باپ کے پاس آتا ہے نا، کہتا ابا میرے دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو ابا خوش ہو کے کہتا ہے بیٹے مبارک ہو، عقل دہاڑ نکل رہی ہے۔
اسے بھی انجوائے کر رہے ہیں. ہوتا ہے کیا؟ بولیے یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح بتائیے آپ. ہوتا ہے یہ. اب جب باپ ہی نے اسے نکار دیا تو اب بیٹا اس پہ کیا سوچے؟ جیسے ہی دہاڑ میں درد ہوا اور اس نے کہا کہ ابا دہاڑ میں درد ہو رہا, بیٹا تیار ہو جا, ایک اسٹیپ ہو گئی, خدا کی قسم کل سے مسجد کا رخ کر دے گا. مگر آپ نے اسے اب عقل آئے گی تجھے, اب عقل دہاڑ نکل رہی ہے. بھائی سے یہ مت بتا کہ عقل دہاڑ نکل رہی ہے. جب یہ آ کے کہے کہ میری دہاڑ میں درد ہو رہا ہے تو کہو بیٹے اگر دہاڑ میں درد ہو رہا ہے تو یہ عقل دہاڑ نہیں نکل رہی ہے, بکل اترنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اب تیار ہو جاؤ, سدھر جاؤ, کیونکہ تمہارے قریب ایک علامت آ چکی. نہیں توجہ نہیں, جی ہو رہا ہے نارمل, جائے گا جی دہاڑ میں درد ہو رہی, دہاڑ سوج رہی ہے, لو جی. اور یہ ہوتا سب کے ہے, یہ ہوتا سب کے, کوئی نہیں بچا, اور سب اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. عقل اب آج کے بعد یہ عقل کی باتیں کرنا شروع کرے گا. اچھا 23 سال میں جا کے 33 سال میں اس نے عقل کی بات کی ہے تو انجینئر کی ڈگری کیا بغیر عقل کے لے کے آیا ہے؟ یہ پروفیسر کیا بغیر عقل کے بن گیا؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ کے عقل دہاڑ نکلے تو پھر آپ آخرت کے بارے میں سوچیں, دنیا کے بارے میں نہ سوچیں. عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قبر کے ادھر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے, قبر کے. چلیے جی کوئی بات نہیں, دہاڑ ہوئی, عقل دہاڑ نکل رہی, داڑھی سفید ہو گئی. او ہو, ارے بھائی داڑھی سفید ہو بیٹے, تو عام ہے, نزلے میں ہو جاتی ہے, مزاج ایسا ہے, آب و ہوا ایسی ہو گئی. اچھا چلیے اب نزلے میں ہو رہی ہے, اب آب و ہوا ایسی ہے تو حضرت رسول اللہ کے زمانے سے پہلے سے چل رہا ہے. جناب آدم نے کہا تھا مجھے نور عطا کر, اللہ نے داڑھی سفید کر دی, یہ لو ہو گئی داڑھی سفید. اب یہ جو داڑھی سفید کا تصور ہے ہوئی جہاں ذرا سی نائی کی دکان پہ پہنچ گئی, یہ داڑھی سفید. اس نے کہا بیٹھیے, پہلے سے زیادہ کالی کر دوں گا. کر دی اس نے کالی, اور کیسی کالی کی؟ پہلے جو کالی تھی وہ خالی داڑھی کالی تھی, اب اس نے ایسی کالی کی ہے کہ اگر اس پہ زیادہ پسینہ آ جائے تو کرتا بھی کالا ہو جاتا ہے. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ جملہ نہیں ہے, ایک اشرا ہے اپنے اندر, اسے لے کے جائیے گا. کہ داڑھی پہ آپ خضاب کتنے دن میں کرتے ہیں؟ ایک ہفتے میں. ایک ہفتے کے بعد داڑھی اندر سے سفید نکلنے لگتی ہے. کیوں بھائی؟ ایک ہفتے کے بعد داڑھی کتنا ہی مہنگا کرا لیجئے, 1000 کا, 1500 کا, 1700 کا, 2000, 3000 کے کلر آ رہے ہیں, لگوائیے آپ. مگر 15 دن کے بعد وہ کلر دم توڑ دیتا ہے, پھر اندر سے سفید نکل کے آتا ہے. یہ اندر سے سفید نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ کے رنگ پہ کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں ہے. آئے 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 آئے, پہلی حساس ہوتی چلی گئی. اللہ کے رنگ پہ کوئی رنگ نہیں چڑھے گا, اللہ کا اپنا رنگ ہے. جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پہ دنیا والوں کا کوئی رنگ نہیں چڑھتا. تم جب اللہ کے سفید بال کو کالا نہیں کر پائے, تمہاری حیثیت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, تم کرو. چلو جی وہ سفید ہوگی. آپ نے کہا کہ بھیا باپ, تیسری علامت پیدا ہوئی, آنکھوں سے کم نظر آنا شروع ہوا. کبھی دور کا کم دکھ رہا ہے, کبھی پاس کا کم دکھ رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہے, ایسا ہو رہا. اس نے کہا بیٹھیے, اس نے چیک کر کے بتایا کہ ایک مائنس میں جا رہی ہے, ایک پلس میں جا رہی ہے. یہ بھی تمہیں جب پتا چلا جب تیسرا نمائندہ آیا کہ آنکھ میں بھی مائنس اور پلس ہوتا ہے, ورنہ ہم تو میتھ ہی میں سمجھ رہے تھے کہ مائنس اور پلس ہو رہا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 2 منٹ بیٹھیے. دیکھیے, اور چشموں کی لائن لگا دی, یہ چشمہ وہ چشمہ, یہ آپ نے بڑا خوبصورت سا دیکھا اور بنوایا اور آنکھوں پہ لگایا اور چلنے لگے. جیسے ہی آپ چل رہے تھے تو ہاتھ پکڑ لیا, کہاں جا رہے ہو مول صاحب؟ بھائی چشمہ لگوایا, لگا لیا ذرا. نہیں فری میں نہیں لگا, اس کا پیمنٹ کیجئے, پیمنٹ کیجئے. اللہ کتنا؟ 2000 رکھیے, تب یہ چشمہ لے کے جائیے. اب بھی تم نہیں سمجھے, یہ دنیا والے ہیں جو تمہیں آنکھ نہیں دے رہے ہیں, ایک شیشہ دے رہے ہیں مگر اس کی بھی قیمت لے رہے ہیں. وہ کتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے آنکھ بھی دی, آنکھ کو دیکھنے کی طاقت بھی دی. کوئی مطالبہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ دے یہ نہ دے, نہ. خدا کی قسم یہ تو احسان ہے اللہ کا. بھائی دنیا والوں کا کیا مقابلہ اللہ سے کوئی ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں میٹر لگا لیا, 4 بلب جلا لیے, جیسے ہی مہینہ ختم ہوا ایک کاغذ آ کے پڑ گیا, یہ کیا ہے؟ رشتہ دار کا خط آیا. جب رشتہ دار کا خط اٹھایا تو نیچے لکھا ہوا تھا 2800 روپے. یہ 2800 روپے کہیں گے ہم نے تو کسی سے قرض نہیں لیا. کہ قرض نہیں ہے, جو بلب جل رہا ہے یہ اس کا ہے, بس یہی فرق ہے. تم نے دنیا والوں سے تھوڑا سا نور لے کے 4 بلب جلا دیے تو مہینے میں اس کا بھی حساب دینا پڑا. اللہ نے اتنا بڑا سورج جلایا, کبھی تم سے مطالبہ نہیں کیا. اس نے کہا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے رہو,
اور یاد رکھو یہ سجدہ بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، جو تم شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد، نعمتیں بڑھاتا رہوں۔ ہو گئی بات ختم، مجلس تمام ہو گئی۔ کیا کہا پروردگار عالم؟ آنکھ کمزور ہو گئی، چشمہ لگا لیا۔ بدن میں کمزوری آئی، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس نے کہا لیٹیے، ابھی 4 گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقت، جوان چڑھی، جوان ہو گئے، 5-6 دن صحیح چلے، پھر 6 دن سے کمزوری آنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں رکھتی۔ 5ویں کا میں تذکرہ ہی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو 5ویں علامت ہے یہ 10 سال پہلے تک مظفر پور میں نظر آتی ہوگی، اب تو کوئی ایسا والا نظر ہی نہیں آتا۔ آتا ہے بہت کم ہوں گے، 2 4 5۔ پرانے زمانے میں جب آپ جائیں گے ہر گھر میں 2 4 آدمی ایسے ہوتے تھے، 1 2 یا دادا یا دادی، نانا نانی، جو اصل لے کے چلتے تھے۔ یہ 5ویں علامت اب کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ کہ زندگی کا ایوریج گھٹ رہا ہے۔ یہ علامت ختم نہیں ہوئی، علامت تو ہے، عمر ختم ہو گئی، عمر ہو گئی۔ پہلے آدمی 100 سال تک جی رہا تھا، 102 104 سال کا آدمی تو میں نے دیکھا، 104 سال کی خاتون جے پور میں ایک مومن 104 سال کی، اب کہاں ہے؟ اب 104 سال تک کوئی جی لے گا؟ جینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ 40 45 میں سانس پھولنے لگتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس چلے، اس نے کہا جی یہ ہو گیا اور یہ بند ہو گیا اور یہ کھولو اور یہ بائی پاس کرو اور یہ ختم کہانی۔ اس کے بعد تو پھر قسطیں ہیں۔ 50 سال کے بعد آپ جو بھی جی رہے ہیں وہ ایکسٹرا ہے، سارا انتظام یہ سمجھیے کہ 50 سال کے اندر ختم ہے۔ اب آپ اسے اچھائی میں گزار لیجئے، اسے برائی میں گزار لیجئے، لوگوں سے لڑ کے گزار لیجئے، لوگوں کو منا کے ملا لیجئے، لوگوں کو پیٹ کے گزار لیجئے، لوگوں کو گلے لگا کے بنا لیجئے۔ زندگی یہی ہے۔ یاد رکھنا، اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ زندگی کا لمبا ہونا کمال نہیں ہے، زندگی کا کامیاب ہونا کمال ہے۔ لمبی زندگی تو شیطان کے پاس بھی ہے مگر کامیاب نہیں ہے، مختصر زندگی اصغر کے پاس ہے مگر کامیاب ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب یہ بتائیے، اب ایک اور بات، ساری بیماری میں نے آپ کو بتا دی، نسخہ نہ بتاؤں تو مصیبت، نسخہ بھی تو بتانا ضروری ہے، وہ نسخہ بھی سنیے۔ مولانا اسے زندگی کو بڑھوا دیجئے، تو بھائی اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ملک الموت سے دوستی کر لیجئے۔ دوستی کر لیں گے، وہ رحم کر لے گا، 2 4 مہینے بعد آئے گا۔ وہ آپ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ ملک الموت سے دوستی کر لیں۔ پھر کیا کریں؟ تو میں آپ کو آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں جو بہت آسان ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں، صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں۔ زندگی بڑھانے کا ایک آسان طریقہ جو قول معصوم سے ثابت ہے مول صاحب، وہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اسے لمبی زندگی دے، کچھ نہ کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، والدین کا خیال عمر بھی بڑھاتا ہے اور رزق بھی بڑھاتا ہے۔ یاد رکھنا مظفر پور والوں، خصوصاً جوانوں، یاد رکھنا، رزق تمہیں تمہاری ڈگری نہیں دلاتی، والدین کی دعائیں دلاتی ہیں۔ دلی میں جائیے، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر اسکوٹر چلا رہے ہیں، وہ کیا نام ہے، یہ آٹو، اور بڑے بڑے جاہل کورے بلڈر بنے بیٹھے ہیں۔ ابے تمہاری ڈگری کوئی کام؟ اس کا مطلب انہوں نے صرف ڈگری کمائی ہے، والدین سے دعائیں نہیں لی ہیں۔ جہاں انسان کی ڈگریاں تھک کے بیٹھ جاتی ہیں وہاں والدین کی دعائیں اسے بلند بنا دیتی ہیں۔ خدا کے واسطے والدین کو ناراض نہ کریں، میری آپ سے گزارش ہے، خصوصاً جوانوں سے۔ بھائی جن کے نہیں ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، مگر جن کے ہیں ان کے پاس گولڈن پیریڈ ہے، گولڈن ٹائم ہے، اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ خدا کی قسم، جس سے والدین راضی ہیں اس سے اللہ راضی۔ اور یاد رکھنا، جو اپنے والدین کے لیے میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا، یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے، ہاں تم ایک دفعہ کہو گے یہ پرانے زمانے کے ہیں، پھر اللہ زمانہ بدلنے نہیں دے گا، پھر زندگی بھر اسی پرانے زمانے میں رہو گے۔ یاد رکھنا، اجی ان کی نہیں سنوں گا، ارے ان کی سنو تاکہ تمہیں زمانے کی نہ سننا پڑے۔ اگر تم نے آج ان کی سن لی، کل زمانہ تمہاری سنے گا، اور اگر آج تم نے ان کی نہ سنی، تمہیں زندگی بھر زمانے کی سننا پڑے گی۔ تو اب یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اپنی سنانا ہے
یا تمہیں زمانے کی سننا ہے؟ والدین ان کی اطاعت کسی طریقے، اور یاد رکھیے گا میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے یہ، جس سے والدین راضی نہیں ہے اس سے اہل بیت راضی نہیں ہے، اور جس سے اہل بیت راضی نہیں ہے اس سے اللہ بھی راضی۔ اب یہ سمجھ لیجئے اللہ کی رضاعت والدین میں، عمر کو بڑھانا ہے والدین کو راضی کرو۔ یہاں اب میں ایک بات اور عرض کر دوں، والدین میری آپ کیسے بھائی مولانا ہوں میں مجلس پڑھتا ہوں، یہ بھی مولانا ہے، وہ شاعر ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سب یہاں بیٹھے ہیں، نبی تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے کوئی نبی بتا دو، اگر کوئی نبی ہو تو مجھے بتائے، اگر کوئی خود ہی اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہو تو اور بات، ایک بھی نبی نہیں ہے۔ جناب یعقوب جب جناب یوسف سے ملنے آئے نا تو جناب یوسف سواری پہ کھڑے تھے، سواری پہ بیٹھے تھے، اب وہ تو بادشاہ ہے نا، وہ معمولی آدمی اگر باپ ہے، اب جناب یعقوب اپنی سواری پہ، جناب یوسف اپنی سواری پہ، جناب یوسف یہ سوچ رہے ہیں میں سواری سے اتروں نہ اتروں، اتروں نہ اتروں، اتروں نہ اتروں، کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں، میرا پروٹوکول ہے، میرا ایک جاؤ حشم اقتدار، اتروں، یہ اتنے سوچ ہی رہے تھے، اتنے جناب یعقوب نے اپنا پاؤں سواری سے اتار کے زمین پر رکھ دیا۔ روایت کہتی ہے ایک نور یہاں سے نکلا اور چلا گیا، جب نور گیا تو جناب یوسف گھبرا گئے، پروردگار کیا نبوت ختم ہو گئی؟ کہ لگے نہیں، نبوت ختم نہیں ہے، نبی تو ہے، پھر کب برکت ختم ہوگی؟ برکت ختم ہو گئی، کیا مطلب کہ تو نبی ہے مگر اب تیری نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ تم نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر نبی بھی اپنے باپ کا احترام نہ کرے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھیا ہم کیوں؟ بہت بڑے نوحہ خان تھے، جن کے ابا بہت بڑے نوحہ خان تھے، اب بیٹا نوحہ خان نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ برکت ختم ہو گئی تھی۔ خود بہت بڑے عالم ہے، اولاد عالم نہیں بنی، کیوں؟ کیونکہ برکت ختم ہو گئی۔ بہت بڑے محقق مدبر مفکر تھے، اولاد نہیں ہے، کیوں؟ وہ برکت ختم ہو گئی۔ برکت کا ختم ہونا یعنی کیا؟ آپ کے مستقبل کو خراب کر دینا۔ رزق بڑے پریشان ہے جی، رزق جی دعائیں ہو رہی ہیں، مسلے توڑ رہے ہیں، کچھ نہیں، مسلوں سے اگر رزق ملتا تو کوئی مسجد میں بیٹھنے والا بھوکا نہ رہتا۔ رزق کی کنجی بھی والدین کے پاس ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا میں بڑا پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ امام نے دعا کر دی، پروردگار اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر چلا گیا، پھر 3 مہینے بعد مولا بہت برے حالات ہیں، دعا مولا نے کہا پھر 3 مہینے بعد مولا اب تو بالکل فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو یقین ہے کہ مولا کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ میرا تو یقین ہے، مولا دعا کر دے، ناممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ پھر کیوں نہیں ہو رہی جب مولا اس کے لیے 3 دفعہ دعا کر رہے ہیں؟ جب یہ تیسری مرتبہ آیا تو مولا نے کہا دعا تو میں کر دوں گا مگر رزق نہیں کھلے گا۔ کہا کیوں نہیں کھلے گا؟ آپ دعا کر رہے ہیں پھر بھی رزق نہیں کھل رہا۔ امام نے کہا ہاں، اگر وہ بند کرتا تو میری دعا سے کھل جاتا۔ اللہ اکبر، اگر وہ بند کرتا تو میری دعا سے کھل جاتا۔ پھر کہ تیرا رزق اس نے نہیں بند کیا ہے، تیرے والدین نے بند کیا ہے۔ کیوں؟ کہ بتا تیرے والدین زندہ ہے کہاں؟ کہ تو ان سے ناراض ہے یا وہ تجھ سے ناراض ہیں؟ کہ 9 مہینے ہو گئے ہیں بات چیت نہیں ہوئی۔ کہ بس رزق بند ہوئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہ بس اتنے ہی دن ہو گئے۔ کہ بس اگر رزق کھولنا چاہتا ہے تو والدین کو راضی کر دے، جتنا جتنا والدین خوش ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا رزق بڑھتا ہے۔ زندگی اگر بڑھانا ہے والدین، رزق اگر بڑھانا ہے والدین۔ اب ہمارے ہاں کچھ تبلیغ کی جاتی ہے، اچھا تبلیغ تو ہر قسم کی ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھیں گے ایک ہی بات، ماں 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 ماں۔ وہ ماں کا اتنا ماں کی برکت ہے، نبی نے 3 مرتبہ ماں ماں کہا ہے، وہ ماں کا اتنا ایڈورٹائز ہو گیا کہ باپ مظلوم بن گیا۔ گھر میں بیٹا باپ کو کچھ سمجھ نہیں کہ اماں ہے، اماں راضی ہیں، بس اماں راضی ہیں۔ نہیں بھائی، اماں کا مقام اپنی جگہ ہے، ابا کا مقام اپنی جگہ ہے۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، تجھے اپنا نام دے دیا یہی بہت ہے۔ ماں اور باپ میں بس ایک فرق ہے، جو اپنے جذبات کو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال دے اسے ماں کہتے ہیں، جو اپنے جذبات کو پتھر کی صورت میں لا کے تمہاری کمر کے پیچھے کھڑا کر دے اسے باپ کہتے ہیں۔ ماں سنیے، ماں میں اور باپ میں ایک فرق ہے، جو 9 مہینے پالے اسے ماں کہتے ہیں، جو زندگی بھر پالے اسے باپ کہتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں، خدا کے واسطے میری گزارش ہے آپ سے، تقریر ختم ہوگی، آپ نے بہت برداشت کیا،
پروردگار آپ کے آنے کو قبول فرمائے، مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات میں۔ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس مجلس کے بعد جا کے خدا کے واسطے اگر اس نے جا کے اپنے، اچھا یاد رکھیے گا ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ جا کے بس مسکرا کے ایک مرتبہ گلے مل لیں تو آپ راضی ہو جاتے، مگر اگر یہ ناراض اور ناراض ہو کے مر گئے، خدا کی قسم کوئی نبی امام معصوم بھی انہیں راضی نہیں کرا سکتا۔ یاد رکھیے یہ جو سفید داڑھی والے والدین ہیں یہ تمہارے رزق کی ضمانت ہے، راشن کارڈ سے رزق نہیں ملتا، والدین کی اطاعت سے ملتا، ڈگریوں سے ترقی نہیں ملتی، والدین کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈگری ضروری ہے، مگر وہ ڈگری بھی اس وقت کامیاب بناتی ہے جب ماں باپ راضی۔ آئیے ہم یہاں تک آ گئے، ماں باپ، کربلا میں ہمیں مائیں بھی نظر آئیں، کربلا میں ہمیں باپ بھی نظر آئے، مائیں نظر آئیں تو ایسی کہ دنیا انہیں سلام کر رہی ہے، باپ نظر آیا تو ایسا کائنات اسے سلام کر۔ دیکھیے آپ کربلا کی ماں، دیکھیے آپ کربلا کے باپ، مائیں دیکھیے آپ کیسی ماں ہیں۔ ماں، جب بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ماں کے حوالے سے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ابھی بھی یہاں بھی کلام ماں کے حوالے سے پڑھا گیا، مگر ایک کلام ہے جو مشہور زمانہ ہوا ہے مرحوم علامہ رضا سرسوی صاحب کا، اس کا مطلب سنا آپ نے؟ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ جب ہماری والدہ کا 40واں وہ ہم نے انہیں بلایا، وہ مرحوم تشریف لائے، انہوں نے یہی کلام پڑھا، وہ کلام پڑھ کے بیٹھ گئے، میں ان کی بغل میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا چچا جو مطلع میں ماں کا تذکرہ کیا نا یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ ہماری مائیں جنہیں جا کے قبر میں تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ کہنے لگے مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک ماں ایسی ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ہے، وہ جانتے ہو کس کی ماں ہے؟ وہ حسین غریب کی ماں ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، برداشت کر لیں گے؟ حسین 28 رجب کو آئے تو اماں کی قبر ایک مرثیہ پڑھا، اماں لہو ہاں چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ قبر زہرا کو زلزلہ آیا، آواز آئی میرے لال حسین تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں۔ کتنی جگہ جناب زینب، ایک جملہ اور عرض کر دوں، ماں بہت محبت کرتی ہے مگر اظہار کر دیتی ہے، باپ محبت اتنی کرتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، کسی سے پوچھوں آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتی؟ میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ ہر آدمی کو لگتا ہے سب سے زیادہ ہم سے ہماری ماں محبت کرتی ہے۔ آج جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جتنی محبت ہماری مائیں ہم سے کرتی ہے نا، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ محبت حسین کی ماں ہم سے کرتی ہے۔ ہماری ماں کتنی محبت کرتی ہے، اگر حسین کی ماں کتنی محبت کرتی ہے تم سوچ نہیں سکتے۔ حسین کی ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ حسین کی ماں نے کہا بابا جب تک ایک ایک عزادار جنت نہ جائے گا میں جنت نہ جاؤں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزیں علماء خطبہ نے منبر سے بیان نہیں کی، صرف اتنا بیان کیا اور چپ ہو گئے۔ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب سیدہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ کیا کہا جناب سیدہ؟ بابا میں جنت نہیں جاؤں گی، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، اگر سیدہ در جنت میں بیٹھ گئی کیا علی جنت چلے جائیں گے؟ سیدہ کے بغیر علی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، علی بھی رک جائیں گے۔ اچھا سیدہ اور علی رک گئے، کیا حسنین داخل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا کیا حسنین اور علی اور فاطمہ اگر رک گئے کیا رسول جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اچھا رسول نہیں تو گئے تو کیا کل انبیاء داخل ہو جائیں گے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ جو تمہارے استقبال کے لیے آدم سے خاتم تک کو روک دے اسے سیدہ کہتی ہے۔ کتنی محبت کرتی، جب تک میرا ایک ایک عزادار میرے لال کا جنت نہ جائے گا ہم جنت نہ جائیں۔ یہ محبت ہے۔ اور روایت کہتی ہے اللہ اکبر کہ 6 مقام ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہے۔ 6 مقام۔ یہ الجواد فاؤنڈیشن جو ہے جو عزائے فاطمیہ میں پروگرام کرتا ہے اس نے کتاب لکھی ہے جناب سیدہ کے حوالے، اس میں یہ روایت لکھی ہے باقاعدہ کہ 6 مقام ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ تشریف لاتی ہے۔ وہ کون کون سے مقام؟ کہتے پہلا مقام ہے مجلس حسین،
جب کوئی مجلس کرتا ہے تو جناب سیدہ آتی ہے۔ دوسرا مقام قبر حسین۔ بھائی جب کوئی کربلا جاتا ہے نا، سب سے پہلی ملاقات جس ذات سے ہوتی ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ قبر حسین پہ کھڑی ہوتی ہے، آجا میرے لال کے عزادار آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے آئی۔ تیسرا مقام کنارہ مومن۔ جب مومن کا وقت آخر آتا ہے اور اسے یاسین سنا کے پانی پلایا جاتا ہے نا، تو جناب 4 معصومین کھڑے رہتے ہیں۔ میرے استاد حضرت مرحوم علامہ سرکار مہدی پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ 14 معصومین اسے گھیرے رہتے ہیں، جب تک یاسین سنائی جاتی ہے 14 معصوم کھڑے رہتے ہیں، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے ایک بیوی پیچھے ہٹتی ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی ہے میرے لال میں یہ منظر دیکھ نہیں پاؤں گی۔ کہ اماں کیوں؟ کہ میرے لال آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے، کل تیرا وقت آخر تھا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار۔ مجلس حسین، قبر حسین، مومن کے کنارے۔ چوتھا مقام جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں۔ ابھی جو 5واں مقام ہے یہ میں بعد میں پڑھوں گا، 6واں مقام پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ 6واں مقام جب محشر ہوگا تو جناب سیدہ آئیں گے، اور 5واں مقام سن لیجیے، سمجھ گئے نا؟ پہلا مقام مجلس حسین، قبر حسین، مومن کے کنارے، مومن کی قبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر محشر۔ اب آخری مقام سن لیجئے 5واں۔ کب آئیں گے جناب سیدہ؟ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے مجرم، آپ کے قاتل قبروں سے باہر ہوں گے۔ جناب سیدہ آئیں گی، 6 یا 7 جملے کہیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی پہ مجھے مجلس تمام کر دینا۔ آپ تشریف لائیں گی، امام اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جناب سیدہ کا اور امام مہدی کا بڑا گہرا تعلق ہے، جانتے کتنا گہرا ہے؟ اٹھائیے روایتیں۔ جب آپ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، آپ نے علی کو نہیں بلایا، یہ نہیں کہا یا علی ادرکنی، کہا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی آ میری مدد کے لیے آ۔ جناب سیدہ تشریف لائیں گی۔ اب یہ یاد رکھیے درمیان میں امام کھڑے اور دونوں طرف آپ کے مجرم ہیں، آپ کے قاتل ہیں۔ جناب سیدہ آئیں گی، 5 یا 6 یا 7 جملے کہیں گی اور بے ہوش ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ کہیں گی، مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ کہیں گے، مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے۔ تیسرا جملہ کہیں گے، مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے۔ چوتھا جملہ کہیں گے، مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا ہے۔ 5واں جملہ کہیں گے، مہدی اس نے میرے محسن کو مار ڈالا ہے۔ 6واں جملہ کہیں گے، مہدی اس نے میری پسلیاں توڑ دی ہے۔ اور آخری جملہ کہہ کے سیدہ بے ہوش ہو جائے گی، اے مہدی اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اے مہدی میں فریاد کرتی رہی، کوئی میری سننے والا نہ تھا، میرے تماچا لگا، حسن طرف کے رہ گیا۔ اے اماں، اے عالم ظلمن ایام۔ پروردگار اتی واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شیخت قرار دے۔ میرے اللہ جو واسطہ اہل بیت المسلم